السلام علیکم، میں محمد اسلم بٹو۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلم پوائنٹ۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس ہونا تھا۔ اس میں جو کچھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کچھ مطالبات رکھے اور طریقہ انصاف کے ارکان نے بھی کہ سب سے پہلے ہمارے مطالبات منظور کیے جائیں۔ اگر آپ ہمارے مطالبات منظور کرتے ہیں تو اس کے بعد جو بجٹ سیشن ہے وہ چلے گا، بجٹ اجلاس چلے گا اور اس میں طریقہ انصاف اور روایتی طریقے سے احتجاج کرے گی، باقی ہلا گلا نہیں کیا جائے گا اور بجٹ اجلاس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بجٹ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تقریباً 4-5 گھنٹے جو مذاکرات ہوئے اس میں طے یہ پایا چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے اور تحریک انصاف کے ارکان کی جانب سے اور حکومتی نمائندے جو شامل ہوئے، طے یہ پایا تحریک انصاف نے یہ مطالبات رکھے تھے کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو طلب کیا جائے۔ ہم ان سے جواب طلب کریں گے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے، کیوں کیے، اور جن ارکان اسمبلی کے گھروں میں داخل ہوئے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، وہ کیوں کیا گیا، مقدمات کس کے کہنے پر بنائے گئے اور فی الفور مقدمات ختم کیے جائیں، یہ انہوں نے مطالبہ رکھا۔ اور حکومتی پارٹی نے بھی ان مطالبات کو اس وقت تقریباً تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہم بلائیں گے اور آپ کے جو یہ مقدمات ہیں وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے اور جو آپ کے مقدمات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے اور آپ روٹین کے مطابق احتجاج کریں اور بجٹ اجلاس جو ہو ہمارا ہونے دیں۔ 5 گھنٹے کے بعد جب اجلاس شروع ہوا تو پھر گرما گرمی ہو گئی۔ سب سے پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ آئی جی پنجاب کو بلایا جائے اور اس سے ہم جواب طلب کریں گے اور باقی سیشن بعد میں چلے گا، لیکن اس پر وہ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ کافی گرما گرمی ہوئی، بہت زیادہ تلخی بھی ہوئی، بہت سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے عطا تارڑ کو اسمبلی سے باہر جانے کا حکم دے دیا، باہر نکالنے کا حکم دے دیا۔ وہ ڈٹ گئے، اس نے کہا میں نے باہر نہیں نکلنا۔ بالآخر پھر وہ جو اسٹاف سیکورٹی ہوتی ہے اس کو بلانا پڑا اور اس کے بعد جو عطا تارڑ وہ باہر چلے گئے۔ بہت گرما گرمی ہوئی، بہت کچھ ہوا اور وہ بالآخر رات گئے بغیر کسی نتیجہ کے، بغیر کسی معاملہ طے پانے کے اجلاس ختم ہو گیا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی اجلاس کو ختم کر دیا اور آج 1 بجے دوپہر دوبارہ اجلاس طلب انہوں نے کرنا تھا۔ اور اسی دوران اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رولنگ پاس کی، رولنگ دے دی کہ کل کے اجلاس میں آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو طلب کیا جائے۔ ایک تو یہ سوال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تقریباً 12 بجے کا وقت ہے اور 1 بجے اجلاس دوبارہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس دوبارہ ہونا ہے آج، یعنی کہ 14 جون کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا جو رولنگ ہے اس پر کتنا عمل ہوتا ہے۔ آئی جی پنجاب آتے ہیں، چیف سیکرٹری اسمبلی میں آتے ہیں، جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ تو اب پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ حکومتی پارٹی کیسے یہ تسلیم کر لیتی مطالبہ ان کا کہ آئی جی کو بلایا جاتا۔ کیا آئی جی نے اپنی مرضی سے پرچے دیے؟ کیا آئی جی کے جو اہلکار تھے، پولیس افسران تھے، وہ اپنی مرضی کے سے جو طریقہ انصاف کے ممبران اسمبلی تھے ان کے گھروں میں داخل ہوئے تھے؟ نہیں، آخر کہیں سے حکم تو آیا ہوگا نا۔ تو جب وہ آئیں گے تو یہ جو کھرا ہے، یہ سارے کا سارا کھرا جو یہ تو جائے گا حمزہ شہباز کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نام نہاد ہیں، خود ساختہ ہیں، وہ کیسے یہ اجازت دیتے اور کیسے بلاتے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ تمام کا تمام جو ملبہ مجھ پر گرے گا۔ تو اس لیے وہ اس مطالبے سے بھاگ رہے ہیں، وہ ماننے کو تسلیم کرنے سے گھبرا رہے ہیں، کترا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ دوسری سب سے اہم بات تو یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ بطور خاص طریقہ انصاف کے لوگوں کے لیے کہ جب یہ طریقہ انصاف کی طرف سے یہ مطالبہ رکھا گیا کہ جن ارکان اسمبلی، جن رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اگر آپ ختم کر دیتے ہیں تو پھر ہم اسمبلی میں جو بجٹ پیش ہوگا اس میں روایتی احتجاج کریں گے، اس حد سے آگے نہیں بڑھیں گے اور آپ اپنا بجٹ جو ہے وہ پاس کروا لیں، اپنے تقریر کر لیں، بجٹ پیش کر لیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا طریقہ انصاف بھی مکہ کی جماعت بن گئی؟ کیا طریقہ انصاف بھی پھر اپنے مفادات کو سوچ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک لمحے کی تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ یہ مطالبہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو مقدمات درج ہوئے ان کو ختم کر دیتے ہیں،
تو اس کے بعد جو پھر اسمبلی میں بجٹ پیش ہوگا، جیسے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش ہوا ہے، اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، دیگر تحریک انصاف کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالمانہ بجٹ ہے، کسی صورت بھی یہ بجٹ ملک کے لیے، قوم کے لیے اچھا نہیں ہے، تو پھر زہر پنجاب اسمبلی میں بھی اسی طرح کا بجٹ پیش ہوگا۔ تو اگر ان کے مقدمات ختم کر دیے جاتے ہیں، حامی بھر لی جاتی ہے، تو پھر تو جو 12 کروڑ کا منصوبہ ہے، جو 12 کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب، وہ پھر کیا تحریک انصاف نون لیگ کی حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گی؟ پھر جیسا مرضی چاہے وہ بجٹ پیش کر دیں تو پھر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو پتہ پھر یہ چلا کہ صرف اپنے مفادات کی جنگ ہے، عوام تو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی، عوام کے مفادات دور دور تک پھر دکھائی نہیں دے رہے۔ تو یہ سوال ہے سب سے بڑا، کیا تحریک انصاف کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو مطالبہ میرے خیال کے مطابق تو ان کو یہی مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ جو ہمارے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں اس کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے، ہم عدالتوں میں فیس کریں گے، لیکن عوامی مفادات پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جو یہاں پر عوام کے مفادات آتے ہیں، یہاں پر اگر ظالمانہ بجٹ ہوتا ہے تو اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن جو مقدمات پہ دیکھیں سیاست میں یہ سب مار کٹائی یہ چلتا ہے، مقدمات، جھوٹے مقدمات، سچے مقدمات، سیاسی انتقامات، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ تو اگر پھر آپ نے اپنے مقدمات ہی ختم کرانے ہیں تو باقی عوام کو تو پھر آپ نے اللہ کے سپرد چھوڑ دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج جب یہ دوبارہ اجلاس شروع ہوتا ہے، اس میں کیا طے پاتا ہے، کیا ہوتا ہے، آگے کیا صورت حال بنتی ہے۔ آئی جی پنجاب آتے ہیں، چیف سیکرٹری آتے ہیں، یہاں کے بجٹ پیش ہوتا ہے، بجٹ تقریر کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی، کیا بنتا ہے، یہ سب صورتحال کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن میں تحریک انصاف کے لوگوں سے باقی سے یہی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ کیا تحریک انصاف کو اپنے مقدمات ختم کرانے کے لیے نون لیگ کے ساتھ معاہدہ کر لینا چاہیے، حکم کا کر لینا چاہیے اور معاملہ طے کر لینا چاہیے، یا کہ یہ نہیں کرنے چاہیے اور مقدمات کو ختم کرانے کی شرط پر بجٹ جو وہ منظور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ سب کے لیے لمحہ فکر ہے اور سب کو کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور آپ نے نیچے کمنٹ میں ضرور یہ بتانا ہے کہ کیا تحریک انصاف کا ایسا کرنا چاہیے، یا وہ درست فیصلہ کر رہی ہے، یا کہ وہ غلط کر رہی ہے، عوام کے فائدے میں کر رہی ہے، یا کہ عوام کے نقصان کے مفادات کے خلاف یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ، اور آگے جو صورتحال بنے گی اس سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو آپ کے جو آراء ہے، جو آپ کے رائے، اس کا شدت سے انتظار رہے گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔